الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اس اجلاس کے صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما مؤقر علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے اور اس سے مالا مال کیا ہے۔ سب سے بہتر مذہب اس نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اور اس کا پیروکار بنایا ہے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم جیسی ایک عظیم نعمت سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ قیامت کی صبح تک جو کتاب اپنی اصلی شکل میں محفوظ رہے گی اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام لوگوں کے لیے وہی ایک دستور العمل ہے، دستور الحیات ہے، زندگی گزارنے کے بڑے قیمتی اصول اس کتاب کے اندر، قرآن کے اندر موجود ہیں۔
ہمیں اور آپ کو اس بات پر بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوتا تو مجھے نبی اور رسول نہ بناتا، ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیتا تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے، ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو ٹیلی گرام سمجھ کر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کے گھر میں آپ کے پاس رات کے کسی وقت میں اگر کوئی ٹیلی گرام آ جائے، پہلے زمانے میں ٹیلی گرام آیا کرتے تھے، آج کل تو موبائل اور فون کا زمانہ ہو گیا ہے، ٹیلی گرام اور انگلش میں آ جائے تو آپ کی رات کی نیند اڑ جائے گی۔ اتنی رات میں، رات کے اندھیرے میں میرے پاس یہ ٹیلی گرام آیا، کہاں سے آیا؟ اور انگلش میں ٹیلی گرام ہے، ہم جانتے نہیں انگلش۔ آپ اپنے بستر سے اٹھیں گے، چارپائی سے اٹھیں گے اور اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں کسی انگلش جاننے والے کو پکڑیں گے، ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے اور وہ مل جائے گا تو آپ اس کو دکھائیں گے، دیکھیے صاحب ہمارے پاس یہ ابھی ٹیلی گرام آیا ہے، بتاؤ بیٹا اس میں کیا لکھا ہو۔ وہ پڑھے گا اور اس کی میننگ، اس کا مطلب آپ کو سمجھائے گا۔ جب تک آپ سمجھ نہیں لیں گے آپ کی رات کی نیند اڑ جائے گی۔ قرآن کریم کے اندر یہ 6666 جو آیتیں ہیں، یہ ایک ایک آیت ایک ایک ٹیلی گرام ہے۔ اس لینگویج میں، اس بھاشا میں، اس زبان میں ہے جو ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے جب تک کہ ہم ایک اصول نہ بنا لیں کہ ہم ایک آیت کو، دو آیت کو، جب تک ہم اپنی بستی کے، اپنے علاقے کے عالم سے ہم سمجھ نہیں لیں گے ہم سوئیں گے نہیں۔ یہ آیت ہمیں کیا حکم دے رہی ہے، کیا کرنے کا آرڈر دے رہی ہے، کیا کرنے سے روک رہی ہے، جب تک ہم سمجھ نہیں لیں تب تک ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنا تو دور، یہ پورے سال کھلتا ہی نہیں ہے، اور کھلے گا بھی تو کب؟ جب رمضان کا مہینہ آئے گا، ہم روزہ رکھیں گے، اس ایک مہینے میں ہم اس قرآن کریم کی تلاوت کر لیں گے، پڑھ لیں گے، اور پھر جیسی پورا قرآن مکمل ہوا ہم نے اس کو پھر جزدان میں لپیٹ کر پھر رکھ دیا، پھر یہ اگلے سال رمضان آئے گا تب کھلے گا۔ جس قرآن کریم کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ٹیلی گرام کا درجہ رکھتی ہے، اس قرآن کریم کے ساتھ ہم نے یہ مذاق کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے۔ دنیا کی کسی بھی نعمت کا تبصرہ قرآن میں پڑھ لیجئے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا اللہ رب العالمین نے کسی بھی نعمت کے نزول نازل کرتے وقت یہ کہا ہو کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ یہ سورج جو ہماری موجودہ زمین سے 9,30,00,000 میل تقریباً اتنی بلندی پر ہے، جس سورج کی گرمی زمین پر پڑتی ہے 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی اس سورج کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس سورج کی گرمی سے ہمارے کھیتوں میں اناج پکتا ہے۔ ہمیں اس سورج کی جتنی گرمی چاہیے اپنے جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، فریش رکھنے کے لیے، اتنی گرمی ہمیں مل رہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورج کی تخلیق کی اور سورج کی روشنی ہمیں دی تو صرف اتنا کہا وَجَعَلْنَا
سراجا وہاجا. لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے. پورا قرآن پڑھ جائیے. چاند جو ہماری موجودہ زمین سے 2,40,000 میل کی اونچائی پر ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے چاند دے کر تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے. گورنمنٹ ہمارے کھیتوں کو پانی دیتی ہے تو اس پر ٹیکس لیتی ہے. بجلی کی روشنی دیتی ہے، لائٹ دیتی ہے تو اس پر ٹیکس لیتی ہے. آپ کے گھر میں لگا ہوا میٹر بتا دیتا ہے کہ آپ نے کتنی بجلی خرچ کی ہے. دنیا کا اصول ہے احتیاج طرفین سے ہوتا ہے. ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھلے، تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے. ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے، تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ علاج کے بدلے ہم سے پیسے لے. ہم بہت سی چیزیں خریدتے ہیں دکانوں سے، ہم اشیاء خرد و نوش کے محتاج ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے محتاج ہیں. ہم یہ چیزیں خریدتے ہیں، لیکن بیچنے والا بھی محتاج ہے، وہ ہم سے اس کے عوض پیسے لیتا ہے. اصول ہے دنیا کا، احتیاج طرفین سے ہوتا ہے. ہماری